بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ جو میسج ہے نا، اصل میں تو یہ بنام سرکار پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو بہت ساری عوام ہے، یہ ان کے دلوں کی آواز ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ اپ ٹو سیکنڈری کلاسز، میٹرک تک کی جو کلاسز ہیں وہاں تک جو ایجوکیشن کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ ہے، اور وہ یہ خوشائند نہیں ہے۔ سب لوگ، عام سے سمجھ کا آدمی بھی یہ جان سکتا ہے کہ پاکستان میں اکثریت غریب لوگوں کی ہے۔ میرے حال میں کچھ 40% کے راؤنڈ اباؤٹ تو غربت کی سطح کے نیچے ہی ہیں لوگ۔ تو ان لوگوں کے لیے پرائیویٹ ایجوکیشن کو افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ گورنمنٹ جس طرح بھی جو بھی یہ گریجول ایک پروسیس اختیار کرتی ہے، جس میں اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جائے گا، جس بھی طریقے سے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جب کمپلیٹ آزاد ہو جائے گی، خاص طور پر جو پرائمری اور سیکنڈری کلاسز اور مڈل کلاسز کے ادارے ہیں، تو یہ ٹوٹل جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، اکثریت لوگ تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور یقیناً بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے یہ کم ہو جائے گی، اور پرسنٹیج جو ہماری نیشنل سطح پہ ایجوکیشن کی ہے یہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو سر دست مسئلہ ہے وہ طب کا ہے، کہ پاکستان، حکومت پاکستان جو ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور طبی طریقہ علاج جو ہے، یونانی طریقہ علاج جو ہے، یہ ان کے الگ سے کونسلیں موجود رہی ہیں، اور یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ٹی ایچ کیو لیول تک اور ڈی ایچ کیو لیول تک جو ہے، یا بڑے ہاسپٹلز میں حکیم اور ہومیوپیتھس یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ رہے ہیں، اور یہ کسی حد تک ایک اچھا فیصلہ تھا، گو کہ یہ اتنا پروڈکٹیو نہیں رہا جتنا ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے اس کو۔ تو یہ دنیا میں تسلیم شدہ طریقہ علاج ہیں دونوں، ایون اقوام متحدہ جو ہے یہ آیورویدک کو، یا جو دیسی طریقہ علاج ہے، ہربل، جو بھی دنیا میں مروجہ طریقے ہیں، اس کو افیکٹو مانتی ہے اور اس کو پرموٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے بڑی اسٹڈیز کی ہوئی ہیں، اور اب تو دوبارہ ساری دنیا میں، خاص طور پر چائنا میں، انڈیا میں، یورپ سارے میں اس کا ہربلزم کا ریوائول ہو رہا ہے، اور اس کے ادارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان اداروں کو ختم کیا جائے یا بالکل کمزور کر دیا جائے۔ تو حکومت جو ہے، جہاں پہ بہت یہ جو طب ہے اور تعلیم ہے، یہ انسان کے دو بہت ہی بنیادی اس کی ضرورتیں ہیں، اور اس کا حق ہے ایسی بحیثیت انسان کہ اس کو یہ جو دو بنیادی سہولتیں ہیں یہ جتنے اچھے اور اعلیٰ اور سستے طریقے سے مل سکیں اتنا ہی بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ تو طب، یہ جو محکمے ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، جو محکمہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا اس کی اتھارٹی اور ہی قسم کی ہوتی ہے، اور جو پرائیویٹ محکمہ ہوتا ہے اس کی اتھارٹی اور قسم کی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ محکموں کو خراب کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت گورنمنٹ محکموں کے۔ اگر گورنمنٹ محکمے صحیح طریقے سے کام کریں تو ان کے اندر گورنمنٹ کی زیر سرپرستی رہتے ہوئے، ان کا ایک ادارہ رہتے ہوئے اچھے طریقے سے کوالٹی اور کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے ادارے جتنی اتھارٹی اور اچھے طریقے سے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کسی بھی محکمے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ادارے نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط اتنی ہی ہے کہ گورنمنٹ میں صحیح لوگ جو ہیں وہ صاحب اختیار ہوں، اور صحیح مناسب سیٹوں پر وہ بیٹھے ہوں، اور ایمانداری سے اگر وہ کام کریں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا محکمہ بھی اور اس طرح ہیلتھ کا محکمہ بھی۔
تو لہٰذا میری تو گزارش ان لوگوں ساتھ، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہم آواز ہوں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان دونوں شعبوں کو کمزور کر رہی ہے، اور یہ فیصلے عام آدمی کے لیے اور غریب آدمی کے لیے مفید نہیں ہیں۔ تو جہاں پر امیروں کو اور رچ طبقے کو رہنے کا حق حاصل ہے اس دنیا میں، پلانٹ پر، غریبوں کو بھی اتنا ہی ہے۔ اگر آپ ہربل طریقہ علاج اور ہومیو طریقہ علاج اور ایلوپیتھک طریقہ علاج بالکل ہی ڈیفرنٹ انداز سے ہیں، تینوں چیزیں ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ ان تینوں اسکول آف تھاٹ ڈیفرنٹ ہیں لیکن ہیں تینوں افیکٹو۔ جو ہربل مینوفیکچرنگ ہے یا ہربل دوائیوں کا استعمال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہے۔ یونانی طریقہ ڈیفرنٹ طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقہ علاج ہے، ان کی میڈیسن کی پریپریشن اور میڈیسن دینے کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے۔ تو آپ ان کو ایک ہی سیٹ اپ یا ایک ہی ایڈمنسٹریشن کے تحت یا ایک ہی ہیڈ کے نیچے رکھ نہیں سکتے۔ ان دونوں کی ان کے لیے نالج اور چاہیے، اسکل اور چاہیے، علم اور قسم کا چاہیے۔ اسی طرح جو ایلوپیتھک سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے اس میں جو آپ کے طریقہ علاج ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس طریقہ تشخیص سے، اس طریقہ علاج سے جو طب میں ہے۔ طب انتہائی خام شکل میں، انتہائی تھوڑے وسائل کے ساتھ اور جدید جو لیبارٹری کی سہولتیں ہیں ان کے بغیر یہ عام انسان کو سستے طریقے سے طریقہ علاج فراہم کرتی ہے، طب بھی اور ہومیوپیتھی بھی۔ اور اس کو بھی کمرشل بنا دیا گیا ہے بڑے وسیع پیمانے پر، اور جو میڈیسن بڑی سستی کاسٹ پہ عام لوگوں کو مل سکتی ہیں وہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کی پالیسیاں ہیں یا اس کی وجہ سے وہ انتہائی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ دونوں بہت ہی سستے طریقے علاج ہیں، اور خاص طور پر غریب ملکوں میں عام آدمی کی اپروچ میں یہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر گورنمنٹ تھوڑا سا کام کرے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اگر مقصد کوئی اور نہ ہو، مقصد صرف بھلائی اور صحت کو مینٹین رکھنا ہو اور انسانوں کی صحت کا خیال رکھنا ہو، تو پھر یہ دونوں طریقے انتہائی سستے طریقے سے انسانوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سارا تو کسی بھی طریقہ علاج میں کوئی کمپلیٹ کسی انسان کو ٹھیک نہیں کر پاتا، جتنے مہنگے سے مہنگے بھی علاج ہیں۔ اور بعض اوقات تو جو ہے وہ غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے آپشن جو ہے ہومیو میں اور ہربل میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے ورسز جب کوئی دوسرا آپشن اڈاپٹ کیا جاتا ہے جدید میڈیسن کا تو وہ بعض کا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں وکھرے طریقہ علاج ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان دو تین محکموں کو وہ اپنے اختیار میں رکھے۔ یہ عام آدمی کے فائدے کو ذہن میں رکھ کر یہ فیصلے کیے جانے چاہیے۔ اس میں وقتی طور پہ آپ کیا ان دونوں اداروں کو نقصان تو آپ کو پہنچا نہیں رہے، اب سمجھ سے گورنمنٹ کا نام اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، عام طور پر یہ اپنے اخراجات اور جو بھی یہ کام ہے یہ ادارے آپ پہلے ہی موسٹلی خود کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ان کو فائنینشلی سپورٹ نہ کرے لیکن ان کو اخلاقی طور پر سپورٹ رکھے اور ان کے ادارے ختم نہ کرے، اور اگر ہو سکے تو ان کی نگرانی جو ہے وہ بہترین ہاتھوں میں ہو، اور جو لوگ اس میں کام کریں اور کام کر سکتے ہوں، جنہیں کام کی سمجھ ہو۔ تو یہ دونوں ادارے جو ہیں ہومیوپیتھی اور ہربل جو ہے یہ ملک کی جو معاشی ہے بدحالی ہے اور تک مہنگائی ہے اس میں یہ بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان کو باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقے سے کیا جائے اور آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ کیا جائے۔ تو اس میں اب مزید زیادہ بات نہیں کرتا، یہ الگ بحث ہے، اس کے اوپر میں اپنے طور پر زور لگاتا رہا ہوں پچھلے 10-15 سالوں میں کہ اس کو آسان اور سستے سے سستا کیا جائے اور لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے اور لوگ اس کو سمجھیں، اور لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کی اویئرنیس جتنی 8-10 سالوں میں بڑھی ہے طب کی آل اوور دا ورلڈ، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کو میری ان باتوں کا یقین نہیں ہے تو آپ جو انڈیا کی، ہمارے پڑوس میں تو دو ہی ملک ہیں، انڈیا اور چائنا ہے،
آپ ان دونوں کی جو سالانہ اس کی انکم ہے ہربل میڈیسنز کی، اور جس سے وہ جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی پر جو انفرادی جس کو کاسٹ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کی، وہ انتہائی ترقی یافتہ اور جدید ترین جو ایلوپیتھک سسٹم ہے ان کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ایک کی ہزاروں میں ہے تو دوسرے کی روپوں میں ہے. تو لہذا بہت ساری جگہ پر یہ کارآمد ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اگر گورنمنٹ بحث کرنا چاہتی ہے، ڈبیٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے، لیکن یہ گورنمنٹ کا فیصلہ عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہے. والسلام. رستے پر دل جب آیا منزل تک بھاگنا ہوتا ہے، گر جاگنا ہو اس سے پہلے ایک حوصلہ جاگنا ہوتا ہے. ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ